سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت کلام سنا رہے تھے۔ انسانیت کی وہ انسان انسانیت کی جان ہوتا ہے۔ میں جب سے میری یہاں کچھ دیر پہلے کچھ دوستوں سے سٹنگ ہوئی اور ان سے میرا مکالمہ ہوا تو میں یہ بات یقین سے اور پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سلمان گیلانی صاحب جس انسان کی بات کر رہے ہیں وہ عظیم انسان اس وقت ہمارے ہاں ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ جناب مانگٹ صاحب، میں معذرت آپ کا پورا نام نہیں جان پا رہا ہوں، لیکن مانگٹ صاحب جانتا ہوں، اور ان کے نواح میں بلکہ ان کے دائیں بائیں بیٹھنے والے تمام افراد جنہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا، یقیناً یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے۔ خدا را میری طرف سے ایک بار پھر ان تمام احباب کے لیے بھرپور تالیاں۔ ماشاء اللہ۔ جی سر، عطا ہو۔ اب چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کی طرف، ہنسنے ہنسانے کی طرف۔ تو تیار ہیں؟ تالیوں سے پتہ چلے گا۔ ماشاء اللہ۔ امریکہ میں سنا تھا برابر ہے مرد و زن۔ میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف نہیں اٹھایا تھا، جیت چکا تھا، تو میں امریکہ میں تھا، کوئی 15-20 ریاستوں میں مشاعرے تھے، بلکہ وہ بھی فنڈ ریزنگ کے حوالے سے تھے، اکنا ریلیف والوں کے۔ تو ہم نے وہاں مجھے انہوں نے اوریا مقبول صاحب، اوریا مقبول جان کو اور مجھے بلایا ہوا تھا فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں۔ تو مشاعرے بھی ہوتے تھے ہر شہر میں تقریباً، اور اس طرح کی مجلسیں بھی ہوتی تھیں۔ تو میں پھر یہاں سے شروع کرتا تھا۔ میں نے کہا ہم لاہور میں پاکستان میں تو یہ سنتے تھے کیا کہ امریکہ میں سنا تھا برابر ہے مرد و زن، اور سب سے عقل مند وہاں کی عوام ہے، اور سب سے عقل مند وہاں کی عوام ہے۔ ہیلری کو جب شکست ہوئی ہم سمجھ گئے، ہیلری کو جب شکست ہوئی ہم سمجھ گئے، عورت کی حکمرانی وہاں بھی حرام ہے، عورت کی حکمرانی وہاں بھی حرام ہے۔ اور جس نے تھا بار بار چنا بے نظیر کو، جس نے تھا بار بار جس نے تھا بار بار چنا بے نظیر کو، اس رن مرید قوم کو میرا سلام ہے۔ جس نے تھا بار بار چنا بے نظیر کو، اس رن مرید قوم کو میرا سلام ہے۔ دادی تھی 4 سال کے پوتے سے کہہ رہی، کیا کہہ رہی تھی؟ دادی تھی 4 سال کے پوتے سے کہہ رہی، نام آیا ہے شریفوں کا پاناما لیکس میں۔ اب چھوٹے سے پوتے کو، 4 سال کے پوتے کو کیا پتا کہ بھی کیا ہے یہ، لیکن بہرحال دادی تھی 4 سال کے پوتے سے کہہ رہی، نام آیا ہے شریفوں کا پاناما لیکس میں۔ ڈائپر پہن لے کس کے تو پاجامے کے تلے، آ جائے تیرا نام نہ پاجامہ لیکس میں، آ جائے تیرا نام نہ پاجامہ لیکس میں۔ اب تو بچے کی زبان پر ہے پاناما لیکس، پاناما لیکس۔ بہرحال لاکھوں کنواری لڑکیاں مانگیں خدا سے یہ دعا، لاکھوں کنواری لڑکیاں مانگیں خدا سے یہ دعا، شوہر ہمیں عطا ہو وہ مکھڑا ہو جس کا بدر سا، 14ویں رات کے چاند کی طرح۔ میں جب یہ بات کرتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں جہانگیر بدر مرحوم کی بات کر رہے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ لاکھوں کنواری لڑکیاں مانگیں خدا سے یہ دعا، شوہر ہمیں عطا ہو وہ مکھڑا ہو جس کا بدر سا، اس کے علاوہ اس میں ہوں یہ 2 صفات لازمی، اس کے علاوہ اس میں ہوں، اس کے علاوہ اس میں ہوں یہ 2 صفات لازمی، رچ ہو
امیر ہوئے رچ ہو وہ تب کے صدر سا چپ ہو وہ اب کے صدر سا رچ ہو وہ لاکھوں لاکھوں کنواری لڑکیاں مانگیں خدا سے یہ دعا شوہر ہمیں عطا ہو وہ مکھڑا ہو جس کا بدر سا. ہمارے مانگڑ صاحب جیسا ماشاءاللہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں. ان کے لیے تالیاں ہو جائیں یار ذرا. لاکھوں کنواری لڑکیاں مانگیں خدا سے یہ دعا شوہر ہمیں عطا ہو وہ مکھڑا ہو جس کا بدر سا. اس کے علاوہ اس میں ہوں یہ دو صفات لازمی رچ ہو وہ تب کے صدر سا چپ ہو وہ اب کے صدر سا. رچ اور مختلف موضوعات پر میں کچھ قطعات سناؤں گا, 1-2 غزلیں سناؤں گا, اور آخر میں پھر میں نے جو ایک خاص یتیم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور واقعہ ہے یتیم بچے کی عید, ہاں میں انشاءاللہ کچھ قطعات سناتا ہوں انشاءاللہ العزیز. کرنٹ افیئرز پر بھی آپ کو سنائے ہیں, اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہے اس پر میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں کہ لوفر نہیں شریف ہیں پر ذہنی طور پر, لوفر نہیں شریف ہیں پر ذہنی طور پر ان رہنماؤں نے ہمیں بے حس بنا دیا, ان رہنماؤں نے ہمیں بے حس بنا دیا. گرمی میں ناچتے ہیں گریبان کھول کر, گرمی میں ناچتے ہیں گریبان کھول کر, اس واپڈا نے ہم کو بھی نرگس بنا دیا, اس واپڈا نے ہم کو بھی نرگس بنا دیا. اور بھولا نہیں ہوں آج بھی وہ ریل کا سفر, بھولا نہیں. کسی زمانے میں اچھی ریل چلا کرتی تھی, خانے وال جنکشن پہ رکتی تھی, رائٹ ٹائم آتی تھی رائٹ ٹائم جاتی تھی, منافع بخش کاروبار یہ محکمہ تھا. لیکن اب کیا ہوا, جیسے سارے محکمے اسی طرح یہ بھی. تو اس زمانے کی بات ہے. بھولا نہیں ہوں آج بھی وہ ریل کا سفر, بیٹھا تھا جس میں رات کے میں آخری پہر, گاڑی میں میرے سامنے والی نشست پر بیٹھی تھی ایک حسینہ جھکائے ہوئے نظر, گزری جو تھوڑی دیر تو محسوس یہ ہوا ہنستی ہے بار بار مجھے دیکھ دیکھ کر. خوش فہمیاں دیکھیے ذرا میری نا. ہنستی ہے بار بار مجھے دیکھ دیکھ کر, میں جی ہی جی میں خوش تھا کہ ایک حسن کی پری, میں جی ہی جی میں خوش تھا کہ ایک حسن کی پری, لاہور تا کراچی بنی میری ہم سفر, اب جی میں تھا کہ مجھ سے ہو یہ ہم کلام بھی, کوئی ٹیلی فون نمبر ایکسچینج کریے, کوئی پتے شتے لئیے ایک دوسرے دے, مارو تالیاں. گزری جو تھوڑی دیر تو محسوس یہ ہوا ہنستی ہے بار بار مجھے دیکھ دیکھ کر, اب جی میں تھا کہ مجھ سے ہو یہ ہم کلام بھی, کچھ میرا حال جانے تو کچھ اپنی دے خبر, آخر وہ چپ نہ رہ سکی بولی کہ بھائی جی, آخر وہ چپ نہ رہ سکی بولی کہ بھائی جی, شلوار نیرے وچ تساں پٹھی ہے پائی جی. دور پھٹے منہ نیرے دا بجلی دا. یہ ہمارے مسائل ہیں پاکستان کے. 68 60 70 سال ہونے کو آ گئے اور ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. ہماری پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے شلوار سیدھی پہنی ہے کہ الٹی پہنی ہے. ہم خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں, پوری قوم خوش فہمیوں میں مبتلا ہے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنی خبر نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے, ان حالات سے نکالے.
تو شلوار اندھیرے وچ اور برائڈ کی تھریڈنگ ہو رہی ہے، دلہن کی تھریڈنگ ہو رہی ہے، برائڈ کی تھریڈنگ ہو رہی ہے، برائڈ کی تھریڈنگ ہو رہی ہے، میری آج اس سے ویڈنگ ہو رہی ہے، میری آج اس سے ویڈنگ ہو رہی ہے، اندھیرے میں بدل جائے نہ دلہن بہت ہی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اندھیرے میں بدل جائے نہ دلہن بہت ہی لوڈ شیڈنگ۔ ویسے اچھا رزلٹ بھی تے آ سکتا ہے نا، کیوں جی؟ الٹ بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن کم چانس ہے اس ملک میں۔ بہرحال عرض کرتا ہوں کہ چینل پہ چل رہی تھی بریکنگ نیوز کل، مجھے کسی نے کہا جی کہ آپ اپنے طبقے کو نہیں چھیڑتے، میں نے کہا کس کو؟ کہتا مولویوں کو۔ میں نے کہا میں مولوی ہے ہی نہیں۔ کہتے کیوں نہیں؟ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی بھی آپ کے سر پہ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس طرح کے مولوی تو پھر بے شمار ہیں، میں تو ایک دن بھی کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، میں بھی کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں۔ کہتے ہیں حیرت ہے۔ ایک چینل پہ مجھے ایک خاتون انٹرویو لے رہی تھی، کہتی گیلانی صاحب آپ مولوی کیوں بن گئے؟ میں نے کہا کیوں؟ میں تمہیں کہاں سے مولوی نہ کہتے آپ کو حلیے سے نظر آ رہے ہیں؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ ایسے تو میں ہزاروں مولوی دکھا سکتا ہوں داڑھیوں ٹوپیوں والے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ مولوی ہوں، علم باقاعدہ حاصل کیا ہو۔ کہتی ہے پھر آپ نے کیوں یہ حلیہ اپنایا؟ میں نے کہا اس کے بڑے فائدے ہیں۔ کہتی لکھ کیا فائدے؟ کوئی فائدہ نہیں، لوگ کی کہتے ہیں او مولوی او صوفی، عزت ہی کوئی نہیں۔ میں کہا کمال ہے، بس میں چڑھ کے دیکھو، گاڑی میں چڑھ کے دیکھو، نوجوان اب بھی عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں آئیے مولوی صاحب بیٹھ جائیے، سیٹ دے دیتے ہیں اپنی۔ کہتی پتہ نہیں ہم نے تو یہی سنا ہے کہ او مولوی سو۔ میں کہا تیرا جو واہ پہ ہے نا وہ جاہلاں دے نال پہ ہے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں میں اب بھی ادب تمیز ہے الحمدللہ، اتنا بھی گیا گزرا معاشرہ ابھی نہیں ہوا جس کے منہ پر 4 بال ہوتے ہیں داڑھی کے، کچھ نہ کچھ لوگ قدر کرتے ہیں۔ کہتی اچھا مجھے بتائیں کہ دنیا میں کس، میں نے کہا عاقبت میں بھی بڑا فائدہ۔ کہتی اس کے فائدے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن دنیا میں سمجھتی ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں۔ میں کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ چینی کیا بھاؤ ہے؟ کہتی ہے 70-80 روپے کلو ہے۔ میں نے کہا ہماری بلا سے 80,000 روپے کلو بھی ہو جائے ہمارے حلوے کبھی بند ہی نہیں ہوئے، ہماری کھیریں کبھی بند ہی نہیں ہوئے، ہمارے زردے کبھی بند ہی نہیں ہوئے۔ وہ حیران ہوگی۔ میں نے کہا دیکھو میں مولوی نہیں ہوں اور مولویوں جیسا حلیہ ہے تو میرے حلوے چل رہے ہیں، تو جو اصل مولوی ہیں ان کے کتنے چل رہے ہوں گے۔ میں نے کہا دین کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے جڑ جاؤ، پھر دیکھو رزق کیسے برستا ہے تم پر۔ وہ حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا، رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا، صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا، صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا، بھوک سے تنگ BAM کریں خودکشیاں، کوئی حافظ نہیں یوں جہاں سے گزرتے دیکھا۔ میں نے کبھی سنا کہ فلاں حافظ نے خودکشی کر لی بھوک سے تنگ آ کے؟ کہتی نہیں۔ میں نے کہا کہ صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا، بھوک سے تنگ BAM کریں خودکشیاں، کوئی حافظ نہیں یوں جہاں سے گزرتے دیکھا، کھاتے کھاتے وہی مر جاتے تو دیکھے اکثر، کھاتے 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 وہی مر جاتے تو دیکھے اکثر، مولوی ایک بھی بھوکا نہیں مرتے دیکھا۔ میں نے کہا کبھی سنا مولویوں نے ہڑتال کی ہو؟ ہم نے آج نمازیں نہیں پڑھانی، کبھی سنا؟
क्लर्कों की हड़ताल, नर्सों की हड़ताल, डॉक्टरों की हड़ताल, इंजीनियरों की हड़ताल, पायलटों की हड़ताल, एयर होस्टेसों की हड़ताल, ताजरों की हड़ताल, कभी सुना मौलवियों की हड़ताल? उसने थोड़ा सोचा, कहती कभी नहीं। मैंने कहा 3-3 बीवियां, 15-15 बच्चे, 4-4, 5-5 हज़ार तनख्वाह। बाय गॉड। कहती आपकी कितनी बीवियां? मैंने कहा मेरी एक ही है, इंशाअल्लाह एक ही रहेगी, अल्लाह इसको सलामत रखे। लेकिन मैं अगर 4 भी कर लूँ ना तो हर बीवी अपनी किस्मत का लेके आएगी इंशाअल्लाह। इरादा मेरा है, चाहे, और आप सब भी इरादा करके उठिएगा, क्योंकि इरादे का अपना सवाब है, अमल बिल्कुल नहीं करना। महंगाई बहुत है, अदल नामुमकिन है, इंसाफ हो सकता नहीं है, इसलिए सिर्फ इरादा। और हर मर्द इरादा करके जाएगा कि 2 करनी है, 3-4 करनी, लेकिन करना नहीं, इरादा बस रखना। तो रग जमील साहब का करते हैं ना, जमात वाले कहा करते हैं कि भाई दोस्तों तबलीग के लिए कुछ वक्त निकालो। कहते हैं नहीं जी हम मजदूर आदमी हैं, हम कहाँ वक्त निकालेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, आप इरादा कर लें, सवाब लिखना शुरू कर देंगे फरिश्ते आपके लिए, और जब अल्लाह तौफीक दे फिर आप वक्त भी लगा लीजिएगा। अभी आप सवाब लिखवाने में शामिल हो जाएंगे अभी से। तो एक खान साहब चले गए, जाके तो 4 महीने लगा के आए जमात वालों के साथ, आके तो बीवी को मारने लगे, धड़ाल धड़ाल। और खुदा के बंदे क्या करते हो, शर्म नहीं आती? कमजोर पे हाथ उठाते हो, बीवी को मारते हो। कहता क्या करे, मारे ना तो क्या करे, ये दाढ़ी नहीं रखता है। क्या अल्लाह के बंदे कुछ शर्म कर, औरत के दाढ़ी मूंछ होती है? कहा तो हमको पता है नहीं होती है, पर इरादा करने में क्या रह जाना है, कोई इरादा तो कर कम अज कम। तो रिज्क बारिश की तरह घर में उतरते देखा, सिर्फ हाल। मैं बेल्जियम गया, बेल्जियम के सफ़ीर ने मेरे एजाज़ में, हमारे पाकिस्तानी सफ़ीर ने इशाइया दिया और मुशायरा भी करवाया। तो मैंने वहाँ भी देखा, मैंने कहा कि देखो मगरिब वालों, बेल्जियम जो है वो दारुल खिलाफा रहा है, कैपिटल रहा है यूरोप का किसी ज़माने में। मैंने कहा तुम जितना मौलवियों को मिटाने की कोशिश करते हो, मौलवी मरते ही नहीं है, मौलवी कम ही नहीं होते। वफाक में तालिब इल्मों की तादाद बढ़ गई, मसाजिद में नमाजियों की तादाद बढ़ गई। पहले ख़वातीन नहीं होती थी वफाक में, अब वफाक में ख़वातीन भी आलमा बन के निकल रही हैं। मैंने कहा कि जमात वालों को देखे तो वो पहले एक इज्तिमा किया करते थे रायविंड में, अब 2 करने शुरू हो गए हैं। ये क्या है? 9/11 के बाद आखिर क्या तब्दीली आई, क्यों तब्दीली आई? तुम जितना इसको दबाओगे इस्लाम को, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा, जितना के दबा देंगे। मैंने कहा कि बहुत निकल रहे हैं, पर मैंने कहा अल्लाह का एक अपना कानून है। तुम कहते हो कि मौलवियों को मिटा देंगे, मगरिब वालों, लेकिन मौलवी मिट नहीं सकेंगे। अंग्रेज़ ने बड़ी कोशिश की हिंदुस्तान में मौलवियों को तहे तेग करने की, बुलडोज़र चला दिए मदारस पर, मसाजिद पर, लेकिन कोई मिटे नहीं मिटे। मैंने कहा अल्लाह का एक अपना निज़ाम है। ऐसे मौलवी चाहे मदारस से नहीं निकल रहे, लेकिन दाढ़ी वाले, हुलिये वाले, टोपी वाले, पगड़ी वाले, ये आपको जगह जगह नज़र आएंगे। और ये मतलब है कि अल्लाह का एक अपना निज़ाम चल रहा है। ऐसे मौलवी सिर्फ दाढ़ी और पगड़ी वाले, मजमे में भी बहुत होंगे टोपी वाले, लेकिन आलिम नहीं होंगे, मौलवी नहीं होंगे। लेकिन अगर तुमने इनको सूफ़ी कहना है, मौलवी कहना है, तो ऐसे तो हाय हाय, मैं ही अकेला मौलवी नहीं हूँ फैमिली में, मैं ही अकेला मौलवी नहीं हूँ फैमिली में, मेरे भाई सूफ़ी, अब्बा सूफ़ी है, मेरे भाई सूफी, अब्बा सूफी है, ये तो फिर इंसान है, मेरे घर में तो साबुन सूफी, घी का डब्बा सूफी है। तुम कैसे मौलवियों को, सूफियों को मिटा लोगे? अल्लाह ने तुम्हारी चीज़ों के नाम सूफी रखवा दिए हैं। तो मेरी इस बात से हमारे हो सफ़ीर साहब इतना हंसे कि उनके हाथ से उनकी बोतल पानी की जो पी रहे थे वो गिर गई। मेरी नज़र पड़ी तो उस पर लिखा था सूफी वाटर। बाय गॉड। मैंने कहा देखें आपके हाथ में सूफी। मैंने कहा बेडरूम में जाते हो ना, किचन में जाते हो, आगे सूफी घी,
واش روم میں جاتے ہو آگے صوفی صابن، بیڈ روم میں جاتے ہو اوپر صوفی فین. ہاں، یا اللہ دیکھ رہا ہے یا صوفی دیکھ رہا ہے. ہاں، بچ کے صوفی سے. تو میرے دوستو، یہ صوفی لوگ ماشاءاللہ. چلے خیر آگے چلتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا، انہوں نے مجھے کہا خاتون نے کہ جی آپ نے کبھی اپنے طبقے پر صوفیوں پر مولویوں پر بھی تنقید کی ہے؟ آپ وابڈا کی خبر لیتے ہیں، ریلوے کی خبر لیتے ہیں، پی آئی اے کی خبر لیتے ہیں اور دوسرے طبقوں کی خبر لیتے ہیں. کبھی آپ نے اپنے اوپر بھی سیلف کرٹیسزم، یہ بہت بڑا ایک بڑی جرت کا کام ہے. بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے آپ پر کرٹیسزم کریں. میں نے کہا کی ہے، کرتے ہیں، اور میں تو کرتا ہوں اور مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا، میں کر لیتا ہوں. کہتی ہے مثلاً، میں نے کہا سنیے کہ چینل پہ چل رہی تھی بریکنگ نیوز کل، 10 آدمی قضائے الہی سے چل بسے. کیا کہنے ہیں. چینل پہ چل رہی تھی بریکنگ نیوز کل، 10 آدمی قضائے الہی سے چل بسے. اخبار میں خبر ہے کہ دعوت میں مفت کی 10 مولوی غذائے الہی سے چل بسے. غذائے الہی کی ترکیب آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی. 10 مولوی. ایک خاتون مجھے کہنے لگیں، وہ ڈائریکٹرس تھیں کسی ادارے کی، مشاعرہ تھا، تو مجھے ایک دم دیکھ کے نا، وہ پہلے کبھی انہوں نے ٹی وی پر مجھے نہیں دیکھا تھا، تو لوگوں کے کہنے پر انہوں نے مجھے شامل کر لیا مشاعرے کی ٹیم میں اسلام آباد میں. غالباً ایچ ای ٹی والوں کا مشاعرہ تھا. تو مجھے دیکھ کے ایک دم ٹھٹکی جب میں اسٹیج پر چڑھا نا، جب اس شعراء کو بلایا، تو کہتی ہے، ایک وہ سرفراز شاہد تھے ہمارے سینئر شاعر ہیں، ان سے کہا یہ مولوی صاحب کیڑے نے جڑے چڑھی آ رہے نے اسٹیج تے؟ انہیں کہا ہونے تن دس دینے، یہ مولوی ہے کہ کی ہے، یہ کو بچ کے رہی، تینوں بھی نشانہ بنا سکتا ہی. اس نے کہا مثلاً، اس نے کہا یہ شاعر ہیں ہمارے. وہ کہتی اچھا کسی نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ ایک شاعر ہے، مولوی صاحب ہیں، اور بڑے وہ فنی ہیں اور بڑے وہ شرارتی ہیں. میں کہنا یہ وہی. خیر، تو مجھے کہنے لگی کہ اچھا مولوی صاحب گیلانی صاحب، آپ بھی سب طبقوں پر تنقید کرتے ہیں، کبھی شاعروں پر بھی، جو ہم نے سنا ہوا ایک ٹپیکل شاعر کہ یہ نکمے ہوتے ہیں، کچھ کام نہیں کرتے، بیوی سے لڑتے رہتے ہیں، بیوی ان سے لڑتی ہے، وہ خرچہ مانگتی ہے، یہ خرچہ نہیں دیتے، پیتے رہتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، کافیاں پیتے ہیں اور نشے کرتے ہیں، نکھٹو ہوتے ہیں. میں نے تو شاعروں کے بعد، لیکن آپ لوگ جو شاعر آئے ہیں یہ تو سارے مجھے اچھے لباس والے اور اچھے خوبصورت حلیے میں آئے ہیں، لیکن میرے ذہن میں تو وہ شاعر ہیں جو ساغر صدیقی جیسے اور پرانے حلیے کے دوست لوگ. میں نے کہا نہیں، وہ تھیم بدل گیا ہے، اب شاعر بھی الحمدللہ ہم جیسے جو ہے نا وہ اب ٹھیک ٹھاک ہیں، ہماری ویل آف ہیں اپنے گھروں میں ہم الحمدللہ. تو میں نے کہا ویسے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں بات کر لیتا ہوں شاعروں کے بارے میں. میں نے کہا کہ سنیے، کہا بیگم نے انگلش اردو پنجابی زبانوں میں، کہا بیگم نے انگلش اردو پنجابی زبانوں میں، نہیں لیزی نکما ویلا تجھ سا دو جہانوں میں. تینوں زبانیں آ گئی. نہیں لیزی نکما ویلا تجھ سا دو جہانوں میں، جو کچھ ابا سے میں لاتی ہوں گھر کے خرچ کی خاطر، اڑا دیتے ہو اپنی چائے سگریٹ اور پانوں میں، اڑا دیتے ہو اپنی چائے سگریٹ اور پانوں میں. کہا میں ایک شاعر ہوں اور اقبال کا شاہی، کہا میں نے
کہا میں نے میں ایک شاعر ہوں اور اقبال کا شاہین، اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمانوں میں، اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمانوں میں۔ وہ بولی ہاتھ میں چمٹا پکڑ کر چل نکل گھر سے، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہین۔ صحیح کہا نا اس نے؟ صحیح کہا۔ بیوی کی بات سے یاد آ گیا، میاں بیوی مزاح ہمارا جو ہے کہتے ہیں کہ شروع ہوتا ہے، مزاحیہ شاعری جو ہے یہ منقوہہ کے ارد گرد ہوتی ہے، اور جو سنجیدہ شاعری ہے وہ محبوبہ کے حوالے سے ہوتی ہے۔ یہی انٹرنیشنل ادب جو مزاحیہ ادب ہے وہ یہی ہے، بیوی کے رشتہ داروں کو مزاح کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ غلط بات، میں مانتا ہوں، لیکن کیا کریں، کسٹم ہے، ایک رواج ہے، چل پڑا ہے۔ اب ہم نے کوشش کی ہے کہ میاں بیوی کے موضوع سے نکالیں مزاحیہ شاعری کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے زیادہ تر کلام آپ کو وہ سنایا جس میں میاں بیوی کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ ہم معاشرتی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم طنز کرتے ہیں، طنز بھی ایسی جو کسی کو برا نہ لگے، اس کے سامنے ہی اگر یہ پانامے والا جو ہے، میں نے ان کے وزیروں کو سنایا کئی دفعہ، یہی پاناما لیکس والا، اسی طرح بہت سارے وزیروں کے سامنے ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب، ایک دو جگہ ملاقات ہوئی ان سے مشاعروں میں، تو ہم نے وہ بڑا انجوائے کیا، انہوں نے بہت خوش ہوئے، بڑی کلیپنگ کی۔ ایک مشاعرہ کا مجھے یاد آ گیا، رانا صاحب سامنے بیٹھے تھے، ان کے ساتھ نشو بیگم بیٹھی تھی جو وقت کی ہیروئن تھی، یہ جو موجودہ ہیروئن ہیں صاحبہ، ان کی والدہ اپنے دور کی مشہور ہیروئن رہی ہیں، تو وہ سامنے بیٹھی تھی، مشاعرہ تھا، تو عید کا مشاعرہ تھا، عید کے حوالے سے، تو میں نے کہا کچھ کہتے ہیں چاند نہیں نکلا، کچھ کہتے ہیں چاند نہیں نکلا، نکلا نہیں تو کل عید نہیں، چاند اپنی آنکھ سے دیکھا ہے پشاور میں کوئی کہتا ہے، اے چاند کمیٹی والوں تم کیوں چاند فلک پر ڈھونڈتے ہو، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے، افسوس کہ مفتی صاحب سے وہ اکھڑا اکھڑا رہتا ہے، افسوس کمیٹی والوں سے وہ اکھڑا اکھڑا رہتا۔ تو مجھے شرارت سوجی، جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ مجھے کہا جی شرارتی مولوی صاحب ہیں، تو میں نے میرے سامنے نشو بیگم تھی، میں نے تھوڑی سی الٹریشن اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے کہہ دیا کہ میرے سامنے والی کرسی پر ایک چاند کا ٹکڑا، تو رانا صاحب نے سمجھا مینوں کیا ہے، انہوں نے یوں کر کے مونچھوں پر ہاتھ پھیرا، انہوں نے بڑے کیمرہ ان پر فوکس ہوا، مجھے ہنسی آ گئی، میں نے بعد میں چائے پر کہا، میں نے کہا رانا جی جب میں نے یہ کہا کہ میرے سامنے والی کرسی پر ایک چاند تھا، تسی مچھا تے ہاتھ کیوں پھیریا؟ کہتے میں سمجھیا مینوں کیا ہے، میں نے کہا تے مچھاں والا چاند کدی ہویا باجی دیکھ، میرے سامنے والی کھڑکی میں، تو ہم کہہ دیتے ہیں اور وزیر بھی انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ۔ میاں صاحب کے سامنے بھی ایک دو دفعہ کہنے کا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، تو برا نہیں مناتے، بعد میں پھر شاباش بھی دیتے ہیں کہ یہی بات اگر آپ سنجیدگی سے کہتے تو شاید ہم اندر کروا دیتے، ہم ایف آئی آر درج کرواتے، لیکن آپ شاعر لوگ بچ جاتے ہیں، الفاظ کے ہیر پھیر میں پھنسا دیتے ہیں۔ بہرحال اچھی بات ہے، انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ آپ لوگ جو مرضی کہتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، ہم بھی بڑے ڈھیٹ ہیں، ہم بھی نہیں سدھرتے، یعنی ہم سیاسی لوگ جو ہیں نہیں سدھرتے، اپنی بات نہیں کی، مجموعی طور پر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا بڑے ڈھیٹ ہیں، لیکن بہرحال آپ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب کرے اور پوری قوم کو ہدایت نصیب کرے۔ آتے تو ہم آپ میں سے ہی اٹھ کے ہیں نا، آپ لوگوں میں سے، آپ ہمیں منتخب کرتے ہیں، آپ ہمیں منتخب نہ کریں تو ہم نہ آئیں۔ بہرحال میں زیادہ وقت میرا خیال نہ لوں، ایک دو چیزیں اور پیش کر کے
اجازت چاہتا ہوں. اس کا شور یار ہے کچھ. ہاں کام ہو گیا اس کا؟ بس ٹھیک ہے پھر. تو شاعری بڑی لطیف چیز ہوتی ہے اور شاعر کی طبع اس سے بھی زیادہ لطافت کی حامل ہوتی ہے. یہ ہلکا سا بھی شور جو ہے برداشت نہیں کرتی. تو میں نے اس لیے گفتگو شروع کر دی تاکہ یہ اپنا کام کر لے پھر چلے جائے گود میں جا کے بیٹھ کے آرام کرے. پنجاب اور رانوں والا جو آج قطع سنا ہے, کون سا؟ پنجاب کے حوالے سے رانوں, جب سے پنجاب میں رانے آئے ہیں. ہاں 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 ہاں, وہ ایک میری غزل تھی, سنجیدہ غزل تھی, اس کو میں مزاح میں لے کے گیا تھا. تو میں مزاحیہ حوالے سے جو قطعات اس میں جو کچھ شعر ہے میں پوری نہیں سناتا. جن سے ہم عشق کے الزام میں تھانے آئے, جن سے ہم عشق کے, نوجوان بھی بیٹھے ہیں پیچھے, ذرا نوجوانوں کی تالیوں سے پتہ چلے گا کہ نوجوان بیٹھے کتنے کے نوجوان ہیں ماشاءاللہ. تو پہلے پھر نوجوانوں کو ایک دو چیزیں سنا لوں میں, پھر آتا ہوں اس کی طرف. وہ کالج جا رہا تھا ہاتھ میں اس کے کتابیں تھیں, وہ کالج جا رہا تھا ہاتھ میں اس کے کتابیں تھیں, کور پر جن کے منی اور شیلا کی تھی تصویریں. جو پوچھا کون ہے یہ, جو پوچھا کون ہے یہ تن کے بولا آپ کیا جانے, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. جہاد یہ شمشیریں ہیں اور لینا کشمیر ہے. کشمیریں یہ کیا, شمشیریں تو یہ ہیں اور کہتے ہیں کشمیر لینا ہے. چھوڑ کر افکار مشرق آج کل کے نوجوان, چھوڑ کر افکار مشرق آج کل کے نوجوان, مغربی دانشوروں کے قول پڑھنے لگ گئے, تک کے لڑکی کو کہیں اہلم و سہلم مرحبا, تک کے لڑکی کو کہیں اہلم و سہلم مرحبا, مولوی کو دیکھ کے لاحول پڑھنے لگ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور مجھے فرما رہے ہیں کہ بھی نوجوانوں کی طرف آ گئے, بچوں کو چھوڑ دیا. آج کل کے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں. ایک بچے سے پوچھا کیوں ہے شکل پہ یہ بدحالی سی, ایک بچے سے پوچھا کیوں ہے شکل پہ یہ بدحالی سی, رات کو جاگ کے پڑھتے رہے ہو آنکھوں میں ہے لالی سی. بچہ بولا چھوڑیں انکل جائیں اپنا کام کریں, بچہ بولا چھوڑیں انکل جائیں اپنا کام کریں, میرے خیالوں میں چھائی ہے ایک صورت متوالی سی, نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بھولی. یہ آج کے بچے سبحان اللہ, اسی لیے پیچھے رہ گئے. لڑکیاں آگے نکل گئی, ہر میدان میں آگے نکل رہی ہیں. کرکٹ میں بچیاں آگے نکل گئی, تعلیم میں بچیاں آگے نکل گئیں. اور بچیاں جس کی ہیں ان کو پتہ ہے بچیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں. بچے کے حوالے سے تو آپ نے یہ بات سن لی. ایک قطع تھوڑا سا ٹچی ہے, انداز اس کا چاہے ظریفانہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو والدین ہیں نا وہ جب یہ قطع سنیں گے تو ان کی آنکھوں میں نمی ضرور آئے گی. مجھے تو خود آ جاتی ہے, میں کئی سالوں سے یہ پڑھ رہا ہوں. بیگم سے میں نے پوچھا کوئی میٹھی چیز ہے, بیگم سے میں نے پوچھا کوئی میٹھی چیز ہے, حلوے کا اس نے تھال میرے آگے رکھ دیا. بیٹی سے اپنی میں نے کہا میٹھا دو مجھے, بیٹی سے اپنی میں نے کہا میٹھا دو مجھے, جھٹ اپنا اس نے گال میرے آگے رکھ دیا. اس سے میٹھی کون سی چیز ہو سکتی؟ کوئی شک. سبحان اللہ, اللہ نے کیا رشتہ بنایا ہے. جھٹ اپنا اس نے گال میرے. تو میں عرض کر رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا بھلا میں, ہاں, جن سے ہم عشق کے الزام میں تھانے آئے, جن سے ہم عشق کے الزام میں تھانے آئے, وہ ہنسی خود ہمیں
تھانے سے چھڑانے آئے، وہ ہنسی خود ہمیں تھانے سے چھڑانے آئے، وہ ہنسی خود ہمیں تھانے سے چھڑانے اور واسا والوں کے لیے، واسا جانتے واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی، پانی والا محکمہ، واسا والوں کے لیے دل سے دعائیں نکلی، ان کے گھر پانی نہ تھا اور وہ نہانے آئے، ان کے گھر پانی نہ تھا اور وہ نہانے آئے، جن سے ہم عشق کے الزام میں تھانے آئے، وہ ہنسی خود ہمیں تھانے سے چھڑانے آئے۔ اور اپوزیشن کی سیاست میں ہے رونے تب سے، اپوزیشن کی سیاست میں ہے رونے تب سے، جب سے پنجاب حکومت میں ہے رانے آئے، جب سے پنجاب حکومت میں ہے رانے آئے، جب سے، اور سب خوشی ڈھیر ہوئی تک کے دلہن کے ہمراہ، پچھلے شوہر کے جو 6-7 نیانے آئے، پچھلے شوہر کے جو 6-7 نیانے آئے، اور لوگ حیران ہوئے سن کے ظریفانہ کلام، جو یہ سمجھے تھے کہ ہم ختم دلانے آئے، جو یہ سمجھے تھے کہ ہم ختم دلانے آئے۔ اور 3 مرلے کا مکان ہے میرا، 10 بچے ہیں، کوئی سالانہ یہاں عید منانے آئے، کوئی سالانہ سالے پر کوئی سالانہ یہاں۔ اور المیہ ہیں یہ ہمارے، یہ بھی المیہ ہیں، یہ جو زخم دل کے زخم ہیں، پھپھولے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ڈربے جتنے گھر ہیں، کثرت بچوں کی، ایک ہی کمرے میں 8-8 10-10 جی رہ رہے ہیں۔ بہرحال کوئی سالانہ یہاں عید منانے آئے، کوئی سالانہ، اور غم کے اس دور میں گیلانی غنیمت ہے کہ ہم چند لمحوں کے لیے ہنسنے ہنسانے آئے، چند لمحوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے ہنسنے ہنسانے آئے، چند لمحوں کے لیے۔ اور آخر میں 1-2 قطعات، پھر میں وہ یتیم بچے والی نظم سنا کے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں 1-2 قطعات سن لیجئے۔ کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ سچ بتا، کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ سچ بتا، میں نے سنا ہے بھابھی کو ہے جن چمٹ گیا، میں نے سنا ہے بھابھی کو ہے جن چمٹ گیا، وہ بولا خود ہی بھگتے گا جن، میرا کیا قصور، پنگا تو جان بوجھ کے خود جن نے ہے لیا، پنگا تو جان بوجھ کے خود جن نے ہے لیا، پنگا تو جان بوجھ کے خود جن نے ہے لیا۔ کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ سچ بتا، اور کل میں نے ایک جو پوچھا میں نے کل ایک دوست سے، بکھری ہیں کیوں ہر سو تمہارے گھر میں یہ پرچیں پلیٹیں چمچے کفگیریں، وہ بولا تم بھی شوہر ہو تمہیں بھی علم تو ہوگا، جہاد زندگانی میں ہیں یہ بیگم کی شمشیریں، جہاد زندگانی میں ہیں یہ بیگم کی شمشیریں۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب دوست ہیں، انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا، کہتے ہیں گیلانی صاحب مجھے ایک پرپوزل آئی ہے،
الٹرا ماڈ قسم کی خاتون کا مجھے پرپوزل آیا ہے. میں نے کہا جو اچھی بات ہے. اس نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے, اسلام کا مطالعہ کیا ہے, دین کا مطالعہ کیا ہے. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی کلاس کے لڑکے سے شادی نہیں کروں گی, الٹرا ماڈ لڑکے سے شادی نہیں کروں گی. میں ایک مذہبی آدمی سے, مولوی صاحب سے شادی کروں گی. گھر میں ماحول ہو, دینداری ہو, نمازیں, پرہیزگاری کا, نمازوں کا, نفلوں کا, روزوں کا, صدقوں خیراتوں کا, اس قسم کا ماحول مجھے ملے, مذہبی ماحول مجھے ملے. میں یہ تنگ آ گئی ہوں, میں اپنی کلاس کے دیکھا بہت گمراہی ہے اور بہت مجھے گھن آنے لگ گئی ہے اپنے اس کلاس سے, اس معاشرے سے. تو میں چاہتی ہوں کہ میری باقی کی زندگی جو ہے وہ دینداری کے ماحول میں گزرے. میں نے کہا اسے تیری حرکتوں کا پتہ نہیں نا. پھر کیا ہوا کیا؟ پھر میں نے ایک تصور میں ایک قطعہ بنایا, حقیقت نہیں ہے, کہ جب شادی ہو گئی اس کی مولوی صاحب کے ساتھ, مہینے 2 مہینے کے بعد وہ اس کے کپڑے وپڑے میں شادی کے چاو چونچلے ختم ہوئے, تو اس کے بعد اس نے کپڑے دھونے کے لیے جب مولوی صاحب کے لے جانے لگی ہے, مشین میں ڈالنے لگی ہے, تو خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جیبیں ضرور ٹٹولتی ہیں. ایک تو اس لیے کہ کوئی چیز, کوئی قیمتی چیز, کوئی ڈاکومنٹ کوئی دھل نہ جائے, ضائع نہ ہو جائے, اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی مال شال ہے تو وہ بھی ذرا دیکھو تو صحیح کتنا ہے اس کے پاس, مجھے کیا دے رہا ہے اور ہے. تو یہ 2 اس میں جذبے ہوتے ہیں. تو اس نے مولوی صاحب کا بٹوا دیکھا تو اس میں سے مال تو کیا نکلتا, اس میں سے ہندوستان کی اداکاراؤں کی, خوبصورت اداکاراؤں کی تصویریں نکل آئیں. اس نے تو سر پیٹ لیا کہ یہ کیا, ابھی جمعہ 8 دن میری شادی کو ہوئے ہیں اور یہ مولوی صاحب کے بٹوے میں سے بھلا ان کنجریوں کی تصویریں. توبہ استغفر اللہ. وہ پاؤں پٹکتی ہوئی, بھناتی ہوئی غصے میں آئی مولوی صاحب کے پاس. مولوی صاحب دور سے اس کے تیور بھانپ گئے, فوراً سنبھلے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ مولوی صاحب تھوڑا بہت فلسفہ, منطق مدارس میں پڑھے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بحث بھی کرنا فضول ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس دلائل بہت ہوتے ہیں. تو وہ جب آئی نا غصے میں تو کہتی ہے, ہیں تمہاری مومنانہ شکل و صورت دیکھ کر میں نے, تمہاری مومنانہ شکل و صورت دیکھ کر میں نے تمہارے ساتھ اپنے پیار کی باندھی تھی زنجیریں, تمہارے ساتھ اپنے عقد کی باندھی تھی زنجیریں. اگر تم مرد مومن ہو تو پھر یہ بد نگاہی کیوں؟ مرد مومن کبھی بد نگاہ نہیں ہوتا. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ غیر کو بھی اپنی بہن, بہو, بیٹی سمجھے گا. اس لیے اس نے کہا نا, اگر تم مرد مومن ہو تو پھر یہ بد نگاہی کیوں؟ بسی ہیں کیوں تمہارے من میں ہندوستان کی ہیریں, بسی ہیں کیوں تمہارے من میں فلمستان کی ہیریں. اب مولوی کا کانفیڈنس دیکھیے ذرا, جنا کیا جواب دیتا ہے. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہا, دیکھ ایسے نہ سر تے چڑھی جائے میں خواہ. کرینہ ہو, کرشمہ ہو, ایشوریا ہو کہ مادھوری, کرینہ ہو, کرشمہ ہو, ایشوریا ہو کہ مادھوری. نہ شک کر دیکھ کر بٹوے میں میرے ان کی تصویریں, میں اس نیت سے ان کو دیکھتا ہوں غور سے بیگم, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نگاہیں کہتا ہے انہوں نے مسلمان نہیں کرنا کراڑیاں نو, تو دیکھی کہ کر کے میری نظر موجزے دے نال مسلمان ہون گیا. تو بڑی مہربانی. اب میں آخر میں جی ہاں چلیں ایک قطعے کی فرمائش کر رہے ہیں ناجد بھائی, کہ اس شوخ سے جو میں نے کہا جانے من سنو. نوجوانوں تمہارے لیے ہے, ناجد بھائی بھی نوجوان ہے ابھی, تو اس لیے انہوں نے فرمائش کی ہے. اس شوخ سے جو میں نے کہا جانے من سنو, حج کر کے آیا ہوں مجھے حاجی کہا کرو. کیا ہو گیا حج کرنا آج کل کون سا مشکل کام ہے بھائی. حاجی فلان اللہ فلاں حاجی, الحاج
खुदा के बंदे, वही इंसान हो तुम। अगर तो हज के बाद तुम्हारी दुनिया बदल गई है, नेकियों की तरफ ज़्यादा आ गए हो, बुराइयों को पीछे रह गई हैं, चलो फिर तो है। लेकिन ये हाजी का ज़रूर लिखवाना है, दूसरे को बताना है, रियाकारी करनी है, हज का क्या फ़ायदा? अगर तूने, तो अल्लाह को पता है तूने हज किया, लेकिन बहरा रिवाज है। उस शोख से जो मैंने कहा जाने मन सुनो, हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो। वो बोली हज का अब ये तकाजा है हाजी जी, अब जाने मन नहीं मुझे बाजी कहा करो, अब जाने मन नहीं मुझे। अरे कमबख्त हज करके आ गया, नई नई तौबा करके आया है, आते ही जाने मन, दूर फिटे मुंह तेरा। अब तो कुछ खुदा का खौफ कर। तो बहरहाल यार जिंदा सोहबत बाकी इंशा